الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم متين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. حضرات جو لوگ دور دور بیٹھے ان سے میں گزارش کروں گا برائے کرم آگے تشریف لے آئیں. چچا جان آپ سے میں آگے آ جائیں. ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو پھسا کر اٹھا کر بول دیجیے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. حضرات کچھ عرض و معروض کرنے سے پہلے میں ضروری نہیں بہتر ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھتا ہوں کہ درود پڑھ لیں اس آقا کی بارگاہ میں کہ کرمہ عمیم فضلہ جسیم ذکرہ انبیۃ دولتہ سنبیۃ سجایات مردیۃ لونہ ملیح وجہہ صبیح لسانہ فصیح برہانہ صحیح قدرہ رفیع قلبہ سلیم شانہ عظیم آیاتہ باہرۃ معجزاتہ متواترۃ حجتہ ساطعۃ نسب ابراہیم حسب اسماعیلی فروا نبی الطافہ کریمۃ افعالہ جمیلۃ اخلاقہ حمیدۃ اوصافہ جلیلۃ دینہ خیر الادیان. مولانا نہیں صاحب دینہ خیر الادیان ظہور عمدۃ الاذہان جبرائیل و میکائیل و ضیاء ابو بکر و عمر صاحباہ. پڑھیے درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. علامہ کفایت اللہ کافی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. بے شک کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. سبحان اللہ. پر محمد مصطفیٰ کا دین حسن رہ جائے گا. ہم سفیر و باغ میں ہیں کوئی دم کا چہچہا. ہم سفیر و باغ میں ہیں کوئی دم کا چہچہا. بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا. بے شک سبحان اللہ. بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا. اور اطلسو کم خواب کے بستر پہ یوں ناداں نہ ہو. بے شک اطلسو کم خواب کے بستر پہ یوں ناداں نہ ہو. اس تنے بے جان میں خالی کفن رہ جائے گا. سبحان اللہ. اس تنے بے جان میں خالی کفن رہ جائے گا. اور عمرے دراز لائے تھے مدت سے 4 دن. عمرے دراز لائے تھے مدت سے 4 دن. دو آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. عزیزان گرامی بستی کا پتہ یہاں پر جنگل بتائے گا. بستی کا پتہ یہاں پر جنگل بتائے گا. دانشوروں کو راستہ پاگل بتائے گا. اور میلا لباس دیکھ کے یہ فیصلہ نہ کر. میلا لباس دیکھ کے یہ فیصلہ نہ کر یہ کون سا درخت ہے یہ پھل بتائے گا. یہ کون سا درخت ہے یہ پھل بتائے گا. اور حضرات نعمت کی عوض ہم نے کبھی اجرت نہیں مانگی. میں نے اپنا موضوع سخن چنا وبالوالدین احسانا. اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. میں نے پہلے کہا تھا لفظی جملے پہ بات کروں گا. میم الف نون گنہ. کیا ماں؟ یہ ماں ہے کیا؟ اس کا مرتبہ کیا ہے؟ اس کی عظمت کیا ہے؟ عزیزان گرامی آج کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ماں باپ کے مناطق کو نہیں سمجھتے. باپ کو گالی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. باپ کے ساتھ اونچی زبانوں میں بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اے ماں باپ کے ساتھ بد زبانی کرنے والوں, اپنے ماں باپ کے ساتھ ہم کلامی کرنے والوں, کان کھول کر کے سنو. رب تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. کیا فرماتا ہے؟ آواز سمجھ میں آ رہی ہے؟ پوری سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیونکہ میرا مقصد ٹائم کھانا نہیں ہے. میں چاہے 5 منٹ بولوں یا 5 سے 10 منٹ بولوں گا جب کہ آپ کی سمجھ میں آئے گی. فالتو بات میں نہیں کرتا. کیا فرماتا ہے رب تبارک و تعالی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو. تو تم اپنے ضمیر سے پوچھو کیا ماں باپ کو گالی دینا نیک عمل ہے؟ کیا باپ پر ہاتھ اٹھانا نیک عمل ہے؟ کیا ماں کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنا یہ نیک عمل ہے؟ اے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے والوں کان کھول کر کے سنو. ماں باپ کا مرتبہ تو یہ ہے کہ رب العزت
عزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا کہ تم ان دونوں سے تثنیہ کی ضمیر استعمال کی لہما ان دونوں سے مراد کون؟ ماں اور باپ دونوں سے اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا انہیں اف نہ کہو انہیں چھڑکو نہیں. بے شک بے شک بے شک. یہ لفظ اف ہے کیا؟ اس اف کو سمجھتے ہیں یہ اف ہے کیا؟ مثال کے طور پر گرمی بہت زیادہ ہو پریشان ہوتے نا ہلکے پھلکے کسی نے کچھ تو نہیں کہا ہے گرمی تو زیادہ ہے نا تو رب تبارک و جب ہم گرمی میں زیادہ کہتے ہیں اوف کتنی گرمی ہے کہتے ہیں نا نکلتی ہے نا منہ سے ارے نکلتی ہے نہیں اگر نکلتی ہے تو بول دو نا یار یہ کاشانہ ہے محبت کچھ اس طرح چلے گا کچھ تم قدم بڑھاؤ کچھ ہم قدم بے بڑھاؤ شک بے شک. سبحان اللہ. کیا اف نکلتی ہے نا پسینہ آ جائے میل آ جائے اف کتنا گندا میل ہے حالانکہ بدبو نہیں ہے صرف کالس ہے کس کی اپنے بدن کی جب اپنے بدن کی کالس کو ہم اف کہتے ہیں تو رب العزت کو یہ لفظ اف بھی پسند نہیں کہ ماں باپ کی شان میں کہا جائے اور یہاں تو لوگ گالی دے دیتے ہیں بدتمیزی کر دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں بڑھاؤ بیٹھ جا تیری سمجھ میں نہیں آئے گا. اے ماں باپ کو بڑھو کہنے والوں ایک بار چلتے ہیں نا نبی آخر الزمان کی بارگاہ میں آقا سے پوچھتے ہیں آقا ہمارے ماں باپ کے ادب کرنے کا طریقہ تو بتائیں تو سنو حضور فخر موجودات گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا ارشاد فرماتے ہیں چاچا ایک مرتبہ کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاتھوں کو فضا کو اٹھا کے کہہ دو یا رسول اللہ یا رسول اللہ. نیند تو نہیں آ رہی نہیں. ہاں صحابی رسول آقا کی بارگاہ میں آئے کہا یا رسول اللہ میرے اوپر میرے والدین کا کتنا حق ہے تو فرمایا تیرے والدین تیری جنت و دوزخ ہیں. سبحان اللہ. بے شک بے شک. سبحان اللہ. یا فری میں مل رہی ہے اعلیٰ حضرت فرماتے وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. سبحان اللہ. بے شک. کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا ہم مفلس کا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. ہم مفلس کا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے والدین تیری جنت اور دوزخ ہے تو ان کو خوش کر لے تو تیرے لیے جنت اور تو کتنا بڑا حاجی ہو تو کتنا بڑا نمازی ہو کتنا صدقہ خیرات کرنے والا ہو اگر تجھ سے تیرے ماں باپ ناراض ہے تو یاد رکھ تیری کوئی بھی نیکی قبول نہیں کی جائے گی. سبحان اللہ. بے شک. بے شک. سبحان اللہ. بے شک. ہے نہیں. اور سنیں ایک مرتبہ صحابہ کرام کا مجمع ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ مومن ایک مرتبہ اپنے والدین کے چہرے کو دیکھ کر مسکرا کر دیکھے کس طرح دیکھے مسکرا کر دیکھے تو رب تبارک و تعالیٰ سے حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. کنجوسی کر رہے ہو منقع چھین کے کھاتے وہی سکمار ہوتے ہیں منقع چھین کے کھاتے وہی سکمار ہوتے ہیں جو سبحان اللہ الحمدللہ نہیں کہتے وہی بیمار ہوتے ہیں. سبحان اللہ. پیسے نہیں مانگ رہا ہوں صرف سبحان اللہ مانگ رہا ہوں. اس سے دو فائدے آپ کے بھی نامہ اعمال میں نیکی لکھی جائے گی اور جس کے نام سے محفل منعقد ہے ان کے نامہ اعمال میں بھی نیکی لکھی بے جائے شک. گی. بے سبحان شک. سبحان اللہ. ہمارا فرض بنتا ہے نا جتنے مومنین دنیا سے چلے گئے ان کے لیے سارے ثواب کریں تو سبحان اللہ کہیے نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. فرمایا میرے آقا نے کہ جو والدین کے چہرے کو ایک مرتبہ خوشی سے دیکھے اللہ تعالیٰ ایک حج مقبول کا ثواب عطا بے شک. سبحان بے شک. اللہ. سبحان ہم اللہ. 1 لاکھ 10 2 لاکھ 3 لاکھ روپے خرچ کر کے جاتے ہیں کہاں حج کرنے کے لیے گارنٹی نہیں حج قبول ہوگا یا نہیں ہوگا گارنٹی نہیں حج قبول ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن قربان جاؤ نا میرا آقا ارشاد فرماتے جس نے ایک مرتبہ اپنے والدین کے چہرے کو خوشی سے دیکھا اللہ ایک حج مقبول کا ثواب عطا بے فرماتا شک. ہے. سبحان سبحان اللہ. اللہ. بے شک. پوچھا گیا یا رسول اللہ ایک صحابی کھڑے ہو گئے اگر 2 مرتبہ دیکھا تو 2 مرتبہ دیکھا تو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 2 حج کا ثواب عطا فرماتا بے ہے. شک. بے سبحان شک. اللہ. سبحان اللہ. تیسرا کھڑا ہو گیا یا رسول اللہ اگر 3 مرتبہ دیکھا تو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 3 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. اتنے میں ایک صحابی رسول اور کھڑے ہو گئے
تو میرا آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مومن اپنے والدین کے چہرے کو ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، جتنی مرتبہ چہرے کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھے گا، چاہے وہ 100 مرتبہ دیکھے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے نامہ اعمال میں 100 حجوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ بے سبحان شک اللہ بے شک سبحان اللہ۔ حضرات، اور ایک آخری واقعہ وعدے کے مطابق بنی اسرائیل کا دور ہے۔ کس کا دور ہے؟ بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل کا دور ہے۔ ایک بوڑھی ماں تھی۔ اس سے پہلے میں ایک حدیث شریف پیش کر دوں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر آیا۔ حاضر آنے کے بعد اس نے کہا یا رسول اللہ، میں نے اپنی والدہ کو اپنے کاندھے پہ بٹھا کر، کچھ لوگ نا اپنے ماں باپ کے خرچے اٹھا کر کے اور کیا کہتے ہیں ان کے اوپر چند روپیہ خرچ کر کے کہتے ہیں ہم نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا، کہتے ہیں نا، تو وہ لوگ ذرا کان کھول کر کے سنیں حق کیسا ادا کر دیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی رسول آئے، کہا یا رسول اللہ، میں نے اپنی والدہ کو اپنے کاندھے پہ بٹھا کر ایسی گرم ریت پر کہ جس میں اگر گوشت کا لتھڑا ڈال دیا جائے تو وہ بھن کر کباب بن جائے، ایسی گرم ریت پر میں نے اپنی والدہ کو اپنے کاندھے پہ بٹھا کر 6 میل یا 7 میل سفر طے کیا ہے، 6 میل یا 7 میل سفر طے کیا ہے۔ ایک روایت میں یہ آتا میں نے اپنی والدہ کو پیدل حج کرایا ہے، تو کیا یا رسول اللہ میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ یا رسول اللہ، کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ تو قربان جائیں میرے آقا کے جواب پر۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت تو اپنی ماں کے شکم میں تھا، شکم سمجھ رہے ہیں؟ جس وقت تو اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اور تیری ولادت کے وقت جو تیری ماں کو پہلا درد ہوا تھا، صرف پہلا درد ولادت والا نہیں، صرف پہلا درد جو تیری ماں کو ہوا تھا، تو اپنے کاندھے پر اپنی ماں کو 7 میل سے سفر طے کرانے کے بعد سوچتا ہے کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا۔ نہیں، ابھی تک تو نے اپنی ماں کے اس درد کا حق بھی ادا نہیں کیا جو تیری ماں کو تیری وجہ سے پہلی مرتبہ ہوا تھا۔ بے شک سبحان اور سنو کان کھول کر کے، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے چند روپئے، چند پیسے یا ماں باپ کے لیے آسائش کے سامان پیدا کر دیے اور سوچتے ہیں ماں باپ کا حق ادا کر دیا، تو قسم اللہ ابھی تم نے ماں کے پہلے درد کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ تم اپنی کھال کے، بزرگان دین فرماتے ہیں، استاد محترم کی بالخصوص توجہ کا طالب ہوں، بزرگان دین فرماتے ہیں اگر انسان اپنی کھال کی چمڑی کے جوتے پہنا کر کے اپنے والدین کا حق ادا کرنا چاہے تب بھی اپنے ماں باپ کے حق ادا نہیں کر سکتا، بے شک سبحان تب بھی اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو سنو، بنی اسرائیل کا دور ہے، ایک عورت ہے بڑی بوڑھی ہے، اس کی تمنا، اب اس کا ایک بیٹا تھا، دونوں ماں بیٹے ہیں، بس بوڑھی ماں ہے، بیٹے کی تمنا تھی کہ میں حج کر کے آؤں۔ اس وقت ہوائی جہاز وغیرہ پانی جانی پیدل حج ہوا کرتا تھا۔ اپنی والدہ سے اجازت لی کہ والدہ محترمہ آپ مجھے اجازت دیں، میں حج کرنا چاہتا ہوں۔ کیا کرنا چاہتا ہوں؟ والدہ نے کہا بیٹا میری طبیعت خراب رہتی ہے، نہ جانے میں کب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پیاری ہو جاؤں، بیٹا میرے علاوہ تیرے علاوہ میرا ہے بھی تو کوئی نہیں، میری تدفین و تکفین کون کرے گا؟ اس سال چھوڑ دے، اگلے سال چلے جانا۔ وہ سال چھوڑا، دوسرا سال آ گیا، پھر بیٹے نے اجازت طلب کی، ماں نے پھر وہی کہا، پھر وہ سال چھوٹ گیا، ماں پھر اللہ تعالیٰ نے زندگی بخشی، ٹھیک۔ اس کے بعد تیسرا سال آیا، ویسے ہی ہوا، پھر چوتھا سال جب آیا، بہت تیزی کے ساتھ چل رہا ہوں، وہ جب تیسرا سال چوتھا سال آیا، اس شخص نے کہا یار ماں سے میں پوچھتا ہوں، ماں کا انتقال بھی نہیں ہوتا، چلو بغیر اجازت ماں کے حج کرنے جاتے ہیں۔ اب وہ اپنے دل میں ارادہ لے کر کے حج کا چلا،
جب سفر طے کیا چلتے چلتے رات کا وقت آیا، اس نے سوچا رات کا وقت ہے مسجد میں آرام کر لیا جائے۔ اتفاق سے جیسے ہی وہ مسجد کے اندر داخل ہوا، اتفاق سے گاؤں کے اندر چوری ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ چوری ہو گئی۔ اب لوگ چور کا پیچھا کرتے کرتے آئے اور چور مسجد میں گھسا غائب ہو گیا۔ چور مسجد میں گھسا غائب ہو گیا اور سامان کو شخص کے پیچھے رکھ دیا۔ اب وہ شخص تو نماز پڑھ رہا تھا، لوگوں نے دیکھا دیکھو تو صحیح کتنا بڑا مکار ہے۔ پہلے تو مسجد کو تلاش کیا، کوئی دوسرا نظر نہیں آیا۔ جب کوئی دوسرا نظر نہیں آیا تو ظاہر سی بات ہے وہ یہ تو چوری کا الزام اسی پہ جائے گا، سامان بھی اس کے قریب ہے۔ لوگوں نے کہا دیکھو تو صحیح کتنا بڑا مکار ہے، ایک تو چوری کرتا ہے، پھر اس کے بعد عبادت الہیہ کی مذاق اڑاتا ہے۔ اسے پکڑو اور بادشاہ کے پاس لے کے چلو، اسے پکڑو اور بادشاہ کے پاس لے کر چلو۔ اب اس سے پکڑنے کے بعد پوچھ تاچھ کی، اس نے کہا نہیں میں چور نہیں ہوں۔ تو لوگوں نے کہا اگر چور تو نہیں ہے تو مسجد، ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا چور مسجد میں داخل ہوا ہے، سامان تیرے پاس ہے، تیرے علاوہ مسجد میں کوئی دوسرا شخص نہیں، تو پھر چور ہے کون؟ اسے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے پوچھا اس کی سزا کیا ہے؟ کہا اس کی سزا یہ ہے کہ اس کی آنکھیں نکال لی جائیں، اس کی آنکھیں نکال لی جائیں، اور چوری کی سزا یہ ہے اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں اور اس کے پیر کاٹ دیے جائیں اور اسے گدھے پہ بٹھا کر کے اس کے منہ کالا کر کے گاؤں میں پھرایا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ایسا ہی ہوا اور اعلان کرا جائے کہ اسلام کے اندر چوری کرنے والے کی سزا یہ ہے کہ ہاتھ کاٹے جائیں، اور اسلام کی مذاق بنانے کے والے کی سزا یہ ہے اس کی آنکھ اور پیر کاٹے جائیں، آنکھ نکالی جائے اور پیر کاٹے جائیں۔ اللہ اکبر۔ اسے گدھے پہ بٹھا کر کے منہ کالا کر کے لے جایا جا رہا ہے اور اعلان کیا جا رہا ہے۔ کیا کیا جا رہا ہے؟ کیا اعلان کیا جا رہا ہے کہ اسلام کے اندر چوری کرنے والے کی سزا یہ ہے کہ ہاتھ کاٹے جائیں، اور اسلام کے ارکان کی مذاق اڑانے والے کی سزا یہ ہے کہ اس کے ہاتھ، اس کے پیر کاٹے جائیں، اس کی آنکھ پھوڑی جائے۔ تو قسم اللہ جب 3-4 مرتبہ تو یہی اعلان لگا، چوتھی مرتبہ اعلان لگا تو اس شخص نے ہاتھ پکڑ کر روک لیا، کہا نہیں اعلان اس طرح نہیں لگاؤ۔ یہ جملہ کان کھول کر کے سنیں کہ اعلان اس طریقے سے نہ لگاؤ۔ پوچھا گیا پھر اعلان کس طریقے سے لگائیں؟ کہا اعلان ایسے لگاؤ کہ اسلام کے اندر ماں کی نافرمانی کرنے والے کی سزا یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائے، اس کی آنکھ پھوڑ دی جائے اور اس کی ٹانگیں کاٹ دی جائے اور گدھے پہ بٹھا کر کے اس کا منہ کالا کیا جائے۔ اسلام کے اندر ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کی سزا یہ ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کی سزا یہ ہے۔ تو حضرات تم نے ماں باپ کو ہلکے میں لے رکھا ہے۔ میرا آقا نے تو ارشاد فرمایا الجنت تحت الاقدام الامہات، کہ یہ وہ عورت ہے جب یہ بچپنے کے عالم میں ہوتی ہے نا تو باپ کے لیے رحمت، جب شوہر کے حصے میں آتی ہے تو شوہر کا ایمان کامل کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اور جب یہ عورت ماں بن جاتی ہے تو رب تبارک و تعالی جنت کو اس ماں کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ اور سنو وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، بس اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو اس اختتام کی طرف پہنچا دوں کہ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے، اور نعمت کے عوض ہم نے کبھی اجرت نہیں مانگی، نعمت کے عوض ہم نے کبھی اجرت نہیں مانگی، مٹی سے کبھی حسب ضرورت نہیں مانگی، ایک ماں کا جگر ہے کہ لہو اپنا پلا کر، ایک ماں کا جگر ہے کہ لہو اپنا پلا کر، بیٹے سے کبھی دودھ کی قیمت نہیں مانگی، بیٹے سے کبھی دودھ کی قیمت نہیں مانگی، یہ ماں کا ہم سے احترام کیا ہوگا، لفظ ماں کا ہم سے احترام کیا ہوگا، ارے ماں کا مقام کیا ہوگا،
جس کے پیروں کے نیچے جنت ہے، جس کے پیروں کے نیچے جنت ہے، اس کے سر کا مقام کیا ہوگا؟ اس کے سر کا مقام کیا ہوگا؟ حضرات میرے بولنے میں اور آپ کے سننے میں جو بھی اغلاط ہو گئے، مولا اپنے حبیب کے صدقے میں تمام اغلاط کو معاف عطا فرمائے۔ استغفار کر لیجئے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ طیبہ کا ورد کریں، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، بالخصوص مولا ہماری مسجدوں کو آباد عطا فرمائے۔